ہندوستان کی سرزمین کسی ایک تہذیب یا ثقافت کی سرزمین نہیں ہے، بلکہ تہذیبوں اور ثقافتوں کا سنگم ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو یہاں کی سرزمین مذہب انسانیت کے خمیر سے گھندی ہوئی ہے۔ یہاں ہمیشہ سے دین دھرم اور سادھو سنیاسیوں کے محبت امیز نغمے سسکتی ہوئی انسانیت کا مداوا کرتے رہے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں دین و اسلام پھیلانے میں ایک بڑا کردار اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے انجام دیا۔ درویشوں نے ذاتی آرام و آسائش کو ترک کر کے توحید کا نعرہ بلند کرنے میں اپنی زندگیوں کو خدمت خلق کے لیے صرف کر دیا۔ وہ جہاں بھی آباد ہوئے اپنے زہد و تقوی کی بنا پر ارد گرد کی غیر مسلم بستیوں کو گرویدہ کر دیا اور وہ خلقہ باگوش اسلام ہو گئے۔ بزرگوں اور صوفیاء کرام میں حضرت سید شیر علی شاہ غازی بھی ایک ہیں۔ دیکھیں ایک مفصل رپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ڈیئر آڈینس، آپ دیکھ رہے ہیں جستجو ٹی وی نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں نثار۔ آج ہم ضلع پونچھ کے گاؤں کھنیتر مکھیالہ کی چوٹی پہ دربار حضرت شیر علی شاہ بادشاہ علیہ رحمہ و رضوان کے دربار پہ حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں کے گدی نشین حضرت مولانا سید امداد حسین شاہ صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو جستجو ٹی وی نیوز نیٹ ورک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ بے بغداد شہر دی کی نشانی، حضرت سب سے پہلے میرا یہ سوال کہ جو یہ بابا شیرو شاہ ہے یا شیر علی شاہ بادشاہ ہے، اس نام کی برکت کے لیے میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ یہاں کتنے عرصے سے مقیم ہیں اور آپ سے پہلے یہاں کتنے سجادگان گزرے ہیں۔ جی حضرت۔ جی برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مجھ سے جو سوالات کیے گئے، سب سے پہلے میں پہچان کے لیے میرا نام سید امداد حسین شاہ ہے۔ میرے والد محترم قبلہ حاجی سید فرمان علی شاہ صاحب ہیں، ان کے والد محترم مہتاب علی شاہ ہیں، اور ان کے والد محترم سید حسن علی شاہ صاحب ہیں۔ سید حسن علی شاہ صاحب اور بابا شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سگے بھائی ہیں آپس میں۔ اب ان کے جو والد محترم ہیں ان کا نام سید اکبر علی شاہ ہے، جن کا مزار پر انوار سندھ کی دھرتی کے اندر موجود ہیں۔ ان کے والد محترم کا نام سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور پھر ان کے والد محترم جن کی گدی، جن کی زیارت سندھ کے اندر مشہور ہیں، حضرت سید بابا سید سلطان شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، آج بھی وہاں پر درجنوں سینکڑوں افراد جاتے ہیں، عقیدت مند لوگ جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی میری پہچان۔ جی یہ ہو گئی میری پہچان۔ اب آپ نے سوال کیا کہ حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا شیرو شاہ ہیں، یہ دونوں نام ان کے ہیں، منسوب ہیں ان سے، اور مشہور و معروف ہیں۔ شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بچپنی فقیر ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ کہ وہ کشمیر سے چل کے آئے تھے اور سندھ کی دھرتی کے اندر پہنچے۔ یہاں پوچھنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ بات بڑی مشہور و معروف تھی کہ
یہ موصوف جن ولی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ شیر کی سواری کرتے تھے، جی اس کے پیچھے کیا صداقت ہے؟ جی بالکل یہ حقیقت ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، یہ حقیقتاً بات ہے اور صحیح بات ہے۔ بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنا میں تھوڑا سا آپ کو سناؤں گا کہ ان کی پیدائش شیندرہ کے اندر ہوئی۔ شیندرہ ایک گاؤں ہے جو ضلع پونچھ کے اندر، تو وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ بچپنی فقیر جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ چھوٹے بچپنے کی حالت میں یہ گھر میں بہت کم رہا کرتے تھے، اور اپنے والد محترم سید اکبر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر یہ بیٹھتے، ضرور بیٹھتے، اور اولیاء اللہ کے تذکرے سنتے، بس جو خالی وقت ہوتا یہ عام محفلوں کے اندر تشریف نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ جو وہاں پر ایک نالا موجود ہے، پانی کا نالا موجود ہے، اس پانیوں کے ساتھ کھیلنا، ادھر جنگل کے اندر چلے جانا، وہاں پر خدا بند قدوس کو یاد کرنا، سجدے کرنا، جیسے ان کے والد محترم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بس اسی حال کے اوپر ان کو عشق ہو گیا تھا خدا سے اور اس کے رسول سے۔ یہ بھی بچپن کے بارے میں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب یہ گھر سے کہیں غائب ہو جاتے تھے تو تلاشی کے بعد یہ پتہ چلتا تھا وہاں ایک جو ان کے گھر کے آگے ایک جو نالا بہتا ہے اس میں ایک بڑی ڈاب سے ایک جو جگہ موجود ہے کہ وہاں یہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے، اور ایون یہ کہ شدت کی سردی ہو یا برف باری ہو اس موسم میں بھی یہ عبادت و ریاضت وہاں کرتے تھے۔ حقیقتاً یہ تو اولیاء کی خاصیت ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عقل انسان میں نہیں آتی۔ ایک تو وہ ہوتی ہے معجزہ جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور ایک ہوتی ہے کرامت جو اولیاء سے جاری و ساری ہوتی ہے۔ یہ تو آج بھی آپ نے تقریباً کچھ مقامات کے اوپر دیکھا ہوگا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کچھ سردی کر سکتی ہے، نہ وہ گرمی سے ڈرتے ہیں، نہ وہ سانپ سے ڈرتے ہیں، نہ وہ کسی موذی جانور سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ شب و روز رہتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اس بڑی ڈاب کے اندر ان کا ضرور آنا جانا ہوتا تھا بچپنے کے اندر، اور وہاں پر یہ عبادت و ریاضت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا۔ بے بغداد شہر دی کی نشانی، اچھیا لمیاں چڑا کرتے تھے۔ اور ان کے پیر و مرشد کے بارے میں آپ کتنا علم رکھتے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد کون تھے؟ جی میں حضرت آپ سے عرض کروں کہ ہم نے جو سنا ہے وہ بزرگوں سے سنا ہے، آباء و اجداد سے سنا ہے، انہی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا بچپنا ختم ہو گیا تو جوانی آئی، تو اس وقت ان کا یہ ماحول تھا کہ یہ گھر میں رہتے ہی نہیں تھے، کبھی مہینے، کبھی 7 دن، کبھی 2 مہینے، کبھی 3 مہینے، ایسے یہ گھر میں آیا کرتے تھے، بس آتے اور چلے جاتے۔ اور اس کے بعد یہ مدانہ چلے گئے، پھر کسی دوسرے مقامات کے اوپر چلے گئے، اور آنا جانا اسی طرح ان کا لگا رہا۔ اور پھر جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت سید بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ شادرہ شریف والے اور بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک دور کے اولیاء اللہ ہیں، ایک دور کے، اور انہوں نے جو عبادت اور ریاضت بھی کی ہے وہ مدانہ کی دھرتی میں، جہاں آج بھی وہاں پر بیٹھک ہے حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ کی، اور اسی روڈ کے پیچھے بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھک ہے، تو وہاں پر یہ ہستیاں دونوں ملاقات کرتی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ اب رہا مسئلہ ان کے پیر و مرشد کا، تو ہم نے جو سنا ہے یہاں کے بزرگوں سے، اپنے بزرگوں سے، آباء و اجداد سے، کہ ان کو جو پیر و مرشد تھے وہ حضرت امام برری شاہ لطیف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پاکستان اسلام آباد میں آج ان کا مزار موجود ہے، تو وہی پیر و مرشد ہیں حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہی پیر و مرشد ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ان کے پیر و مرشد بھی وہی ہیں، امام برری شاہ۔ میں
آپ نے کوئی شعری کلام کچھ اشعار بابا صاحب کی شان میں لکھے ہیں، کچھ اپنے خود تخلیق کیے ہیں؟ جی حضرت، میں اس کی تلاش میں رہا ہوں، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جو بابا سرکار کے جو داستان ہے زندگی کی بچپنے سے لے کر کے ان کے وصال تک کی، کہ میں وہ پوری لکھ لوں۔ اب یہ میں نے کچھ شعر لکھے تھے۔ امام بری شاہ لطیف کے مرید ہیں سارے، مریدوں میں مرید خاص بابا شیر جان، خلافت باطنی منصب عطائے بری بابا ہیں، مزار بری جب پوچھا اسلام آباد جا نکلے، ملا تاج خلافت باطنی یہ شیر بابا کو، وہ جموں پنچھ مکھیالہ پہاڑی ٹاپ جا نکلے۔ اچھا عرض کروں، ندا ہے اہل سنت کی، ندا ہے اہل سنت کی، عقیدت رکھنے والوں سے عقیدت مندوں کے لشکر مزار شیر جا نکلے۔ حضرت بابا شیرو شاہ بادشاہ علیہ رحمہ کے بچپن میں ایک بہت بڑی کرامت کا ظہور ہوا جب وہ ٹوکری والا معاملہ، اس پہ کیا صداقت ہے؟ جی ہاں، یہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اپنے عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے، جو ان کے برادران کو، ان کے بھائیوں کو ناگوار گزرتا تھا کہ شیرو شاہ کام نہیں کرتا ہے اور ہم سب کام کرتے ہیں، ہاں یہ اسی طرح کھاتا ہے پیتا ہے۔ اور پھر ابا جان جو ہیں سید اکبر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ان کے اوپر مہربان ہو جاتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے۔ ایک دن والد گرامی نے خود کہا جاؤ یہ گوبر کی ٹوکری ہے اٹھا کے لے جاؤ اور ادھر ڈال دو زمین کے اندر۔ جب ان کو وہ ٹوکری اٹھوائی گئی تو انہوں نے اٹھا لی، حکم مان لیا، والد محترم کا حکم مان لیا۔ اٹھائی تو بعد میں جھانک کر کے انہوں نے دیکھا، یا ان میں سے ان کے بھائیوں میں سے کسی نے دیکھا، تو وہ ٹوکری تقریباً 3 فٹ اونچی تھی، ان کے کاندھے سے 2 یا 3 فٹ اونچی جا رہی ہے اور یہ ایسے ہی پیدل چل رہے ہیں۔ اب وہ ٹوکری جا کے جب زمین کے اندر ڈال دی اور واپس آئے تو باپ نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور دعائے خیر فرمائی، اور بیٹا تم میرے کام کا نہیں ہے، جا جس راستے کے اندر تو چلا ہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ تجھے تیری منزل کو آسان فرمائے۔ جنگلات میں، ویران علاقوں میں، کوہساروں میں سفر کرتے رہے اور مختلف جگہوں میں آپ نے چلا کشی اختیار کی، اور اس مکھیالہ کی چوٹی پہ آپ کب تشریف لائے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ؟ جی حضرت، جو میں نے سنا ہے یہ شیندرہ سے میدانہ کو گئے ہیں۔ جی جی، میدانہ بہت عرصہ رہے ہوں گے، اس کا تو ہمیں خبر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حضرت تشریف لے آئے اس دلیرہ کی سرزمین میں جہاں دریا ہے، پھر ڈینگلا میں یہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ان کی زیارت کی اور بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ جھولا پل ہوتا تھا، وہاں پر بہت عرصہ انہوں نے گزارا ہے جیسا میں نے سنا ہے، اور اس کے بعد یہ مینڈر کی دھرتی کے اندر چلے گئے، اور پھر یہ چلتے چلتے کالا بانی ان کی ایک بیٹھک ہے وہاں پر موجود ہے جہاں بابا غلام شاہ بادشاہ، پھر یہ دونوں وہاں پر مطلب اکٹھے رہے ہیں۔ ہاں، پھر اس کے بعد بابا غلام شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو شاہدرہ شریف کی طرف چلے گئے، اور ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ دونوں بزرگ جو ہیں وہ مشورے کے ساتھ ایک ادھر کو چلا گیا ایک ادھر کو آ گیا، اور پھر یہ دوبارہ دلیرہ کی سرزمین میں جب آئے ہیں تو وہاں پر دریا کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں مکھیالہ کے جو پرانے بزرگ لوگ تھے، اولیاء کے معتقد لوگ تھے، وہ یہاں سے گئے اور حضرت سے خوشامد کی، منت کی کہ حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لے چلیں، ہمارے گاؤں کے اندر تشریف لے چلیں، سبحان اللہ۔ تو پھر یہ حضرت کا خیال آ گیا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ تو یہاں پر بے شمار جنگلوں کو انہوں نے پیدل سفر کیا ہے، اور پھر یہ مکھیالہ کی دھرتی میں اس وقت آئے ہیں جب ان کی لاسٹ ایج تھی، جب لاسٹ تھا، جب یہ یعنی جوانی ڈھل چکی تھی، تو بابا سرکار یہاں پر تشریف لے آئے، شیر کی سواری فرماتے تھے، سبحان اللہ، اور لوگوں کے ساتھ نہایت ہی خوش کلامی کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اور ان کی خاصیت میں آپ کو بتاؤں کہ پوری زندگی میں کبھی عورت کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا، یہاں تک کہ بزرگ سناتے ہیں کہ یہ اپنے چلہ گاہ کے اندر جو آپ نے دیکھی ہے اور پھر دکھا بھی لیں گے، تو وہاں پر یہ تشریف فرما تھے، اور شیندرہ سے بہن چل کے آئی، اور انہوں نے پہلے ہی بتا دیا اپنے خلیفوں سے، خلفاء سے بتا دیا کہ
کہ بھائی ایسے ایسے میری بہن عنایت بھی آ رہی ہے، وہ جو چیز بھی مانگے گی اس کو دے دینا۔ بس انہوں نے اپنی کنڈی وہ دروازے کی بند کر لی اور چلہ کشی میں مصروف ہو گئے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے آنکھوں میں مرچ ڈالی تھی، ہری مرچ۔ جی ہاں، میں وہی اسی بات کے اوپر آ رہا ہوں۔ تو جب بہن آئی تو بہن نے کہا بھائی دروازہ کھولو، میں آپ کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا روز قیامت ہی زیارت ہوگی، ایک دوسرے کو ملیں گے۔ اب جو مستورات ہیں، مائیں بہنیں تھیں، اس وقت کی عورتیں تھیں، تو اب انہوں نے اپنی آنکھوں کے اندر جو مرچ ڈالنے کا سلسلہ جاری کیا، اور ایک کوئی آگ کی جڑی ہوتی ہے نا، اس کا پانی اپنی آنکھوں کے اندر ڈالتے رہے، کسی عورت پہ نظر نہ پڑ جائے۔ جی ہاں، کسی یہ تقویٰ اور طہارت ہے۔ جی ہاں، تقویٰ اور طہارت اور پرہیزگاری کے لیے ایسا کیا۔ ہاں جی بالکل، اور تبھی یہ مقام آج اللہ حاصل ہے کہ ہزاروں عقیدت مند جو ہے وہ ان کے دربار پہ۔ اور ہم بھی سعادت مند ہیں حضرت، ہم بھی سعادت مند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اولیاء کا ذکر جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اللہ کے ولیوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور ان کی کرامت جو بڑی فیمس تھی کہ ان کے وصال کے بعد پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد ان کی قبر، اس کے بارے میں میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب ان کا وصال مبارک ہوا، جب یہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہاں پر ان کی قبر ہو گئی، جہاں اس وقت ہم بیٹھ کے مطلب بات چیت کر رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جی ہم ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو تقریباً یہاں کے جو پرانے بزرگ لوگ تھے، جن کے آباء و اجداد نے ان کو دیکھا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً وصال کے 80 سال بعد، جی ہاں 80 سال بعد کے 80 سال بعد یہاں کے جو رہنے والے گدی نشین لوگ تھے، انہیں خواب میں حضرت بابا شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی میری آنکھوں کے اوپر مٹی آ گئی، ہاں میری آنکھوں کے اوپر مٹی، ہاں یہ مٹی آ گئی ہے، تو ایسا کرو کہ مٹی کو ہٹا دو۔ اب دوسرے دن وہ جب بیدار ہوئے درویش لوگ یہاں کے، تو انہوں نے خواب کو خیالی سمجھا، خواب خیال سمجھا کہ یہ ایسے ہوتا رہتا ہے، لیکن دوسرے دن وہی حضرت ابراہیم کی طرح پھر خواب آ گئی، اور تیسرے دن پھر خواب آ گئی، اور پھر ایسی خواب آئی کہ ان کے بستریں الٹ گئے، ان کی چارپائیاں الٹ گئیں، وہ ڈر گئے، خوف کے مارے وہ دوڑے علماء کے پاس گئے، بھئی ایسی بات ہے۔ علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ جاؤ اور ہم سارے اکٹھے ہو کر کے قبر کو کھولتے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ قبر شریف کو جب کھولا گیا، تختے اتارے گئے، تو حضرت کو دیکھا کہ آرام کی نیند سوئے ہوئے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک ماشاءاللہ اسی طرح کی موجود تھی کہ جیسے ایک زندہ انسان کی ہوتی ہے، اور پھر وہ جو مٹی آپ کی آنکھ کے اوپر ایک درخت کی جڑ قبر کے اس پار سے اس پار کو چلی گئی تھی، اس کی وجہ سے معمولی مٹی گئی ہوئی تھی۔ تو وہ جب مٹی ہٹانے کی کوشش کی نا، تو وہاں سے ہمارے ایک بزرگ ہیں حاجی کاکا خان، انہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہوا تھا۔ حاجی کاکا خان ناڑ میں رہتے ہیں، اس زیارت کے آگے ان کا آئینی شاہدین، جی ہاں۔ اور پھر کرتار سنگھ سکھ جو تھے، انہوں نے یہ سب معاملہ دیکھا ہے، اور بے شمار 1947 میں جو یہاں سے بزرگ چلے گئے تھے نا، پاکستان چلے گئے تھے پناہ گزیر بن کے، تو ان میں سے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں پرانے لوگ جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا ہے۔ تو اب وہ بتا رہے تھے کہ جب حضرت وہ مٹی آنکھوں سے اتاری گئی تو کسی کا ناخن لگ گیا، اور جب ناخن لگ گیا تو خون کے فوارے اوپر آ گئے، سبحان اللہ۔ اور یہ واضح آیت بھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اسی لیے ہے نا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، دنیا سے جانا ہوگا، تو ساری دنیا حساب و کتاب میں رہے گی، حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو نور کے ممبر مل جائیں گے بیٹھنے کے لیے، ان کے ساتھ وہ کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، یعنی وہاں پر ان کو کوئی صلی علی نبینا صلی علی محمد میں خادم نبی یارا منگتا پنجاتے بارا میں خادم نبی یارا منگتا پنجاتے بارا
کے اور سلام محمد دو اور آل پہ لکھ صلوات ہوگے۔ میں نے سنا تھا کہ جب یہاں اس مزار کی پروٹیکشن کے لیے ایک دیوار چڑھائی گئی، دیوار بندی کی گئی تھی، تو اس میں کھدائی کے دوران کچھ ان بابا صاحب کے قدیم آثاروں میں سے، جس میں ایک مٹی کا برتن تھا اور ایک چھری جس کو چاقو کہتے ہیں وہ بھی ملا، اور ایک پاکستان سے ان کے کوئی مرید تھے، انہوں نے ان کی تسبیح جو تھی وہ واپس لوٹائی۔ اس کے بارے میں آپ؟ جی حضرت، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ مجھے دستیاب ہوا تھا، یہ ہے وہ تسبیح، یہ تسبیح ہے، ماشاء اللہ۔ اس کو یہ پرانے زمانے کی تسبیح ہے اور یہ لکڑی کی تسبیح ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، لکڑی کی تسبیح؟ جی 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 جی۔ یہاں پر اس کے بارے میں یوں بتایا گیا تھا، میں آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں بھی، کہ حضرت بابا سرکار کے پاس اس وقت ان کے حیات کے اندر یہیں کی ایک عورت آئی اور اس نے پردے میں رہ کر کے سوال کیا کہ حضرت مجھے اولاد نہیں ہے۔ اس کے گھر والے نے بھی سوال کیا کہ مجھے اولاد نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، حضرت نے دعا کی، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، اللہ بیٹا دے گا تمہیں، اور اس کا نام رکھ دینا مارکوٹو۔ مارکوٹو، اسی وقت اللہ کے ولی نے کہہ دیا کہ اس کا نام مارکوٹو رکھ دینا۔ اب وہ مارکوٹو اس کا نام تبدیل نہیں کیا گیا، کیونکہ حضرت نے بتایا ہوا تھا کہ یہی نام رکھنا۔ پھر وہ جو مارکوٹو صاحب ہیں وہ بہت عمر انہوں نے گزاری یہاں پر، اور پھر غالباً وہ 1947 میں چلے گئے، اور حضرت کی بے شمار اور بھی نشانیاں ایسی موجود تھیں جو ان کے پاس ہوں گی، لیکن یہ تسبیح جو ہے ان کے پاس گئی، اور پھر نسل در نسل یعنی ان کے پاس یہ رہی، اور پھر ان لوگوں نے سوچا کہ ہم سے اس تسبیح کا احترام نہیں ہو سکے گا، پتہ نہیں کوئی کہاں مطلب اس کی بے ادبی کر دے گا۔ پھر گولڑا شریف زیارت جو ہے نا پاکستان کے اندر، تو جی جی ہاں، وہاں پر یہ تسبیح گئی، اور ان لوگوں نے مکھیالہ شریف ہمارے نام کے اوپر یہ تسبیح روانہ کی کہ یہ حضرت کی پرانی کوئی تسبیح ہے، یا آپ نشانی مائیں رکھیں۔ اب جو آپ نے لوٹے کے بارے میں کہا، یہ لوٹا ہے حضرت ماشاءاللہ، جو بابا سرکار کے یہاں سے ٹوٹا بھی شاید کوئی اوزار یا دیسی، اس میں جو رمبی ہوتی ہے نا، وہ اس کی کھدائی کر رہے تھے تو وہ رمبی لگ گئی، بعد میں ہم نے آہستہ آہستہ اس کو مطلب کھود کے نکالا۔ تو یہ لوٹا، اور اس کے اندر وہ ایک چھری ہے پرانے زمانے کی، یہ چھری ہے جی پرانے زمانے کی، اور یہ لوٹا اسی طرح اس چھری لوٹے کے اندر چھری تھی، جیسے یہ لوٹا، اور اسی طرح یہ چھری اس کے اندر ہم نے اسی طرح پائی ہے، یہ اسی طرح پائی۔ تو یہ بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شاید وضو فرماتے تھے تو کبھی لوٹا وہیں پر رہا، زمانہ آیا اور گیا۔ وضو کی بات آپ نے کی، اور یہ تقریباً 1.5 گز مٹی اس کے اوپر تھی، ماشاءاللہ۔ وضو کی آپ نے بات کی، اور یہ درگاہ جو ہے یہ مکھیالہ کی چوٹی پہ ہے۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ روڈ کی فیسلٹیز بھی ہو گئی ہے، تو یہاں پانی کی تو بڑی پرابلم ہوگی، تو ایک پانی کے سلسلے میں ایک ان کی کرامت تھی کہ انہوں نے وہ آسا کٹایا تھا پتھر پہ، اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا تھا۔ جی حضرت، پانی کی قلت پہلے ہی سے تھی یہاں پر، پھر حضرت کیونکہ یہاں پر یہاں پر تو انہوں نے چلہ کشی کی ہے، لیکن تھوڑا سا اگر آپ جائیں گے نا تقریباً 100 میٹر آگے بھینچ کی طرف، 100 میٹر، تو یہاں پر ایک وہ آ جائے گا، جنگل آئے گا۔ اور اس جنگل کے اندر حضرت کی 2 بیٹھکیں موجود ہیں، ایک نہیں بلکہ 2، جہاں پر وہ رات کو رہتے تھے، شیر کی سواری فرماتے تھے، ادھر آنا ادھر جانا، لوگوں کے ساتھ بات چیت میں اپنا زیادہ وقت یہ نہیں گزارتے تھے، بس جیسے ہی رات پڑتی تو اپنا دروازہ کھولا اور چل دیے، اور پھر یہ شیر کی سواری فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ اور جب کبھی پانی کی ضرورت ہو، اچھا پرانے بزرگوں نے کہا کہ ایک جنگل کے اندر ہے، وہاں پر یہ تشریف لے گئے، انہوں نے بیٹھ کے دعا کی ہوگی اور اپنا عصا مبارک وہاں پر لگایا، اور اللہ کے کرم سے پانی کا چشمہ جو ہے وہ نکل گیا۔ یہ ان کی کرامت ہے، سبحان اللہ۔ بے شمار کرامات موجود ہیں، اور بھی بے شمار کرامات ہیں۔
बाबा शेर अली शाह बादशाह अलैहि रहमा व रिज़वान का उर्स शरीफ आप कब मुनक़्क़द करते हैं यहाँ? जी, जब से मेरे वालिद मोहतरम 1971-72 में यहाँ तशरीफ़ लाए। हज़रत फरमान हुसैन शाह। जी हाँ, हज़रत सैयद फरमान अली शाह, वो 1971 या 72 में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। उसके बाद ही जो हमने वो उर्स का सिलसिला, उससे पहले का मुझे खबर नहीं है। ठीक। अब ये मैं आपको बता दूँ कि बुज़ुर्गान दीन के बताने से हमें ये मालूम है कि तकरीबन 200 साल के लगभग हज़रत को यानी दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे। विसाल, इनका विसाल जो है आज से तकरीबन 200 साल पहले हुआ। जी जी। अब मेरे वालिद मोहतरम ने जो उर्स जिस सिलसिले का हाजी सैयद फरमान शाह साहब ने जो उर्स का सिलसिला जारी किया था, और ज़्यादातर मोतबर तारीख़ जो है वो हमारे देखने में या सुनने में यही आती है कि 11, 12 और 13 शाबानुल मुअज़्ज़म 11, 12 और 13, जिसमें बेशुमार ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं। और हमारी स्पेशल और ख़ुसूसी दावत होती है अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमाए किराम हैं, इस वक्त जो मौजूदा हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक मिसबाही साहब, जो इस वक्त खतीब मरकज़ी जामा मस्जिद पहुँच गए हैं, जामा मस्जिद को पहुँच उन्हें हम रजू करते हैं, दावत देते हैं। और मुफ्ती बशारत साहब जो सुरनकोट जिनका मदरसा चल रहा है उन्हें, और यानी मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के नामवर उलमा यहाँ पर तशरीफ़, और इसके बाद ये दावत इस्लामिया के काफ़िले जो हैं वो यहाँ पर उर्स के अंदर तशरीफ़ लाते हैं। और जो 3 दिन कुरान ख़वानी होती है, ज़िक्र व अज़कार होता है, औलिया की बातें होती हैं, चर्चे होते हैं, बयान होते हैं, तकरीरें होती हैं, तो ये सिलसिला इसी तरह रहता है। अब मज़ीद ख़वातीन हज़रात यहाँ पर बहुत कम आती हैं, ना हम इस चीज़ को हमने परहेज़ भी की है कि ख़वातीन कम आएँ, पर आना भी नहीं चाहिए ख़वातीन नहीं आना चाहिए ख़वातीन हज़रात। इंसानियत के नाम ये पैगाम है मेरा कि इंसानियत के नाम लड़ाई झगड़े धंधे इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश करें। मुसलमानों ने अहले इस्लाम से गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो दीन है, कुरान अज़ीम जो है, और उसकी तिलावत करें, उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, और औलिया अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करें। क्योंकि औलिया अल्लाह की कुर्बत के अंदर अगर हम रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, तो कामयाबी ही कामयाबी है। आखिर शुक्रिया।